أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين وخاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا ناداهم أجمعين. والهداة المهديين ولعنة الدائرة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا نعداهم أجمعين. أحسنت والله. ممنون و مشکور ہے کہ 2 دن نوبت کے لیے آیا بھی نہیں. ادھر تمرین کے مطابق آنا ہوتا ہے، لیکن کچھ کاموں پر انڈیویجول ہونے کی وجہ سے تمام لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ یہ مجلس اور یہ مراسم ہم ہر وقت جب شہادت اور ولادت جہاں بھی ہو ہم یہ مراسم اور محافل کرتے رہتے ہیں، لیکن 2 ہدف کے ساتھ اس کو کرتے ہیں. ایک ہدف ہمارے خود اپنی ہدف ہوتے ہیں کہ ہم اس سے کیا فائدہ حاصل کر رہے ہیں اپنے لیے، اور ایک ہدف خود اس مراسم اور محافل کا ہدف کیا ہے، رکھنے کا ہدف کیا ہے. دیکھو، ہمیں سوچنا چاہیے یہاں پہ ہم آئے ہیں ماشاءاللہ سے، یہاں پہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم پڑھائی کر رہے ہیں، تو یقیناً بنا ہدف کے ہم نہیں رہے. اور سب سے بڑی بات ہے، جب میں کبھی کبھار اکیلا ہوتا ہوں، کبھی استاد صاحب سے میں بحث کرتا ہوں، یا مثلا کبھی کمروں میں ہوتا ہوں، تو میں سوچتا ہوں بھائی ہم ادھر آئے ہیں تو یقیناً ایک ذمہ داری کے ساتھ آئے ہیں. وہ ذمہ داری اگر میں نہ نبھاؤں، میرے لیے جب واپس وہاں جائیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی اٹھا کے مجھے جوتے مارے، یہ ضروری نہیں ہے. کوئی اٹھ کے مجھے میرا انسلٹ کرے، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن اگر واقعی میں کچھ بیان نہ کر پاؤں، میں کچھ حقیقت اور حقائق کو نہ معاشرے میں اور معاشرے کے سپرد اور جوانوں کو تحریک اور ان کے اندر مومنٹ نہ لا پاؤں، تو یاد رکھنا میرا یہاں آنے کا مقصد اور میرا ہدف کوئی فائدہ مجھے نہیں پہنچاتا ہے. یہ ہم سب کے لیے ہے. ہم یہاں پڑھنے آئے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی فکر کو صحیح کرنا چاہیے. فکر درست کرنے کے بعد اپنے کوشش کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ مکمل بس باعمل ایک دن میں ہی بن جائیں گے اور ایک دن میں ہی خمینی بن کے جائیں گے اور بس ہرداس یا کرگل میں انقلاب برپا کریں گے. ایسا نہیں ہے. اس کے لیے بھی ٹائم لگتے ہیں. خمینی کو بھی خمینی بننے کے لیے بہت ٹائم لگے ہیں. مگر جو بھی بات میں کر رہا ہوں یا ہم کر رہے ہیں آپس میں مجالس میں محافل میں، یہاں سے جا کے وہاں پہ ممبر پہ، اگر اس لفظ اور اس سینٹنس یا اس جملے کے اندر 2 چیزیں، معنی 2 طریقے کا ہے، اگر وہ ہمیں شناخت نہ ہو تو ہمارے پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ویکیبلریز ہم ڈکشنری میں دیکھتے ہیں کسی بھی ورڈ کے، کسی بھی توجہ چاہتا ہوں میں تھوڑا سا محنت کر کے علمی باتیں کرنے کا کوشش کرتا ہوں، لیکن انشاءاللہ آپ اصلاح کریں گے. اگر کوئی خامی دوران گفتگو ہو تو اصلاح کریں گے. کوئی بے ورڈ ہو 2 میننگ ہے. ایک حقیقی میننگ ہے، ایک مثلا خود کلمہ انذار ہے. انذار کا اکثر لوگ معنی کیا کرتے ہیں؟ ڈرانا، دھمکانا. دراصل یہ معنی نہیں ہے، یہ لزومی معنی ہے. اس کا ہمیشہ ایک لفظ کے ساتھ اس کا لزومی معنی ہمیشہ رہتا ہے. وہ لزومی معنی ہمیشہ فطرت انسان میں ہے. مثلا میں یہاں سے گھر جاؤں اور میں ایک منذر یا مبشر رہوں، میں بشارت دوں ان کو اچھے کاموں کی طرف، اور برے کاموں سے میں ڈراؤں
تو یہ میں ان کو ڈرانا، وہ جو کلمے کے لزومی معنی میں ان کے سامنے بیان کر رہا ہوں. جب میں لزومی معنی بیان کروں گا تو معاشرہ کبھی پیش رفت نہیں کرتا ہے، یا خود بھی کبھی پیش رفت. ہمیں حقیقی معنی بیان کرنا ہے. لزومی معنی خود بخود فطرت انسانی میں ہے. جہاں تک میں نے غور کیا، مثلا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے؟ منذر، یعنی کہ آگاہ کرتے تھے. حقیقی معنی کیا ہے؟ آگاہی دینا، کسی خطرے سے آپ کو بتانا یہاں پہ خطرہ ہے، کسی چیز کی رغبت دلانا. پرابلم ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم یہاں سے جاتے ہیں ایک دم فورسلی ہم کسی چیز کی جو ہے بنا اہمیت اور رغبت دلائے ہوئے اس کی خطرات کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں. جب خطر اور ان چیزوں کو شروع کرتے ہیں تو پیش رفت نہیں ہوتا ہے، شاید اس کا الٹا ہو جائے. پھر الٹا گالی دینا شروع کریں گے. پہلے اپنے آپ کو سنبھالو، ہمیں کیا سنبھالیں گے، یہ سارے کہنے کا شروع کریں گے. لیکن اگر ہم ایک چیز کرنا چاہیں تو ہم صرف مثلا حجاب کے ہو یا معاشرے کے، سوسائٹی کے، انوائرمنٹ کے، اس کو اسلام کے مطابق رغبت اور محبت اور اس کے فلسفہ بتانے کی کوشش کریں. کیوں ہے اسلام میں یہ، کیوں ہے آزادی کا مطلب اسلام میں کیا ہے، عورت کا مدنی معنی اسلام میں کیا ہے. اور حالانکہ یہ مقدمتاً میں آپ لوگوں کو بیان کر رہا ہوں، لیکن اصل مقصد ہے واقعی یہی مقصد. اسی وجہ سے ابا عبداللہ الحسین جو ہے نا مدینے سے کربلا کی طرف خروج کیے تھے، اور کوئی بڑی بات نہیں تھی. یہی سمجھانے کے لیے قیام امام حسینی کے اصل راز، باقی رہنے کا راز اور ہمیشہ کے لیے رہنے کا راز، اور جس طرح فارسی میں موندگار رہنے کا راز کیا ہے، یعنی کیوں رہا یہ ہمیشہ ہر لوگوں کے درمیان کیوں رہا. یہ ایک شعر بھی ہے نا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکاریں گے ہمارے ہے یا حسین. یہ کیوں؟ اور اتنا یہ پر اثر اور مؤثر تھے یہ عاشوراء اور کربلا کہ ایک ایسے انسان نے اس دور میں اس کو سمجھ کے انقلاب برپا کرنے لگا. آپ اسی چارٹ میں دیکھو، دی آئی آف ورلڈ فوکس آف ریولیوشن، یہ کہاں سے ہے؟ دی فوکس آف کربلا، دی مومنٹ آف کربلا، دی نہضت زینبی، اس سے آیا. تو نہضت زینبی، یہ کربلا، یہ ساری مقصد قیام حسین کو باقی رہنے کا اصل ریزن کیا ہے؟ 2-4 ریزن بتانے کے بعد انشاءاللہ زحمت تمام کروں گا. کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں خود حضرت ابراہیم صلوات اللہ نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کے، تو حضرت ابراہیم تو چل رہے تھے، اس دنیا سے چلے گئے تھے اس وقت، لیکن اس کام کو اللہ نے ارادہ کیا باقی رکھے. اس کام کو ارادہ کیا اللہ نے باقی رکھے تو قرآن میں اس کا ذکر آیا. اور یہاں سے ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو باقاعدہ حضرت ابراہیم کی سنت پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں. یہ ارادہ خداوند متعال ہے کہ ایک کام کو کیا کرے؟ باقی رکھے. اسی طرح دوسری مثال، چھوٹی سی مثال، خود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خود ذی الحج کے اس مہینے میں، قبل کے مہینے میں، جب مسکینوں کو، اسیروں کو، یتیموں کو کھانا دیا اور خود افطاری جو ہے روٹی کے ساتھ کر لیا، پانی کے ساتھ کر لیا، اور روٹی مسکینوں کو، اسیروں کو دیا، تو باقاعدہ حلعتہ کی جو آیت آئی ہے 18 اس پہ باقاعدہ بنی ہاشم اور فاطمہ زہرا کی جو ہے نا صفت میں آئی یہ آیتیں. کیوں آئی؟ کیونکہ اللہ کا ارادہ تھا اس کو کیا کرے؟ زندہ رکھے. تو یہی طرح قیام امام حسین بھی، یہ تھوڑی سی یہ اور ایک وضاحت، خود مسجد قباء یا قباء مسجد ہے. تو رسول اللہ جب مکے سے ہجرت کر کے جا رہے تھے مدینے کی طرف تو ایک جگہ پہ رکے تھے رسول اللہ. اس کے مقابل میں ایک مسجد آزار یا ازرا کے نام سے بنایا تھا. یہ مقابل میں بنایا تھا انہوں نے تاکہ جو ہے نا رسول اللہ جو جس مسجد پہ جس پہ نماز پڑھا کرتے تھے، لوگوں تھوڑا تھوڑا آتے تھے لوگ، تو اس کو منہدم کرے، اس کے نام کو مٹا دے. لیکن اللہ جس کا ارادہ کرے رکھنے کا، تو باقاعدہ قرآن میں ہے نا کہ اس کے اساس تقوی کے اوپر تھا. التقوی، اس سے سارا تقوی، یہ مسجد تقوی کے اساس میں تھا. تو اللہ نے اس کا ارادہ کیا اس کو باقی رکھے. تو کیا ریزن ہے، کیا پاٹے بازی ہے اللہ کا کہ مثلا وہ اپنے رسول اور اپنے انبیاء کے کاموں کو باقی رکھے؟ باقی تو ماشاءاللہ سے ہے، وہ بھی ہے، کیا کہتے ہیں، فرعون اور شداد نے بھی بہت سے سارے کام کیا ہے، وہ بھی باقی ہیں لوگوں کے درمیان. تو ریزن کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ باقی مثبت طریقے سے ہے کہ جس سے انسان ہدایت ہوا ہے،
مثبت طریقے سے. منفی پہلو میں بھی لوگوں کے جو ہے نا اسرار باقی ہے، لیکن ہمیشہ ان سے لوگ عبرت لیتے ہیں. دو طریقہ ہوا باقی رہنے کا. اللہ نے ان کی صحیح صفت کو باقی رکھا. اور ایک ریزن اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کا وجہ ہمیشہ باقی رہے گا. وجہ ہے نا، وَيَبْقَى وَجْهُ یعنی کہ رب، یعنی آپ کے اللہ جو آپ کے خدا آپ کے پروردگار کے جو ہے نا یعنی وجہ باقی رہنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم صراحتاً ترجمہ کریں تو چہرہ خدا نہیں، وہ کام جو ہر وہ انسان و ہر وہ مومن جو بھی کام رضا الہی کے مطابق کرے وہ باقی رہتا ہے. اب قیام امام حسین، قیام ابا عبداللہ حسین باقی رہا، ابھی تک ہے اور ہمیشہ باقی رہیں گے، چاہے کوئی آئے یا نہ آئے، کوئی اس کے خلاف پروپیگنڈا جتنا ہی کیوں نہ کرے، لیکن اس کو کیا رہنا ہے باقی. کیوں؟ ایک ریزن ہے ارادہ خداوند متعال. اور بہت سارے اسرار ہیں لیکن ارادہ خداوند متعال ہے، اس وجہ سے یہ قیام باقی رہا ہے، قیام امام حسین. اب امام حسین نے خود بتا دیا قیام کا اصل ریزن کیا تھا، مطلب کیا تھا، وجہ کیا تھا، فلسفہ کیا تھا. امام نے فرمایا کہ وَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا وَلَا بَطْرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي أُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ وَأَسِيرَ بِالسِّيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب صلی اللہ علیہ اجمعین. تو یعنی کہ اصل ریزن کیا ہے کہ میں اگر نکل رہا ہوں نہ باغی بن کے، نہ فسادی بن کے، نہ ظالم بن کے، میرا صرف مقصد ہے یزید سے لڑنے کا مقصد نہیں تھا، بالکل نہیں تھا. امام حسین کا مقصد یزید سے لڑنے کا نہیں تھا، اصلاح امت کے لیے. اور تین چیز اس قیام میں سب سے اہم ہے، ایک اصلاح امت، ایک احیاء امر بالمعروف و نہی عن المنکر، احیاء امر بالمعروف. تیسری بات جو تھا وہ مظلوم کی حمایت اور ظالم کے خلاف ڈٹ اور استقامت کا مظاہرہ کرنا. جب استقامت کا مظاہرہ اور مظلوم کے خلاف آپ ڈٹ جائے اور مظلوم کی آواز اٹھائے تو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہوئے نظر آتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. یعنی کہ سبحانہ وتعالی بھی دوست اگر نہیں رکھتا اس آواز کو جو لوگوں کو ڈسٹرب کرے، لیکن اگر رکھتا ہے دوست تو جس پر ظلم ہوا اس کی اگر آواز اٹھائے. صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد. تو کیا بنا مقصد؟ یعنی کہ امام حسین نے امر بالمعروف کو احیاء کرنے تھے. اب دیکھو جو بھی حدیث ہم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے، ہمارے یہاں پہ کمی کیا ہوتے ہیں کہ ہم حدیث کو رٹوانے کے بعد آ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، 2-4 تفسیریں ادھر سے لے کے آتے ہیں اور تفسیریں بھی سننا شروع کرتے ہیں. لیکن ایک بات بتاؤ، آپ ایک لفظ کو جب معنی کرتے ہیں تو ڈکشنری اور لغت کا سہارا لیتے ہیں، حالانکہ ڈکشنری اور لغت میں اسی لفظ کا معنی نہیں ہے، خود لفظ ہوتا ہے. مثال کے طور پر پانی کا اگر آپ ڈکشنری میں جا کے معنی دیکھا تو واٹر آ جائے گا. واٹر کا مطلب ہی پانی ہے. اس کا لفظ ملے گا، معنی نہیں ملے گا. معنی کو تلاش کرنا تو آپ اسی جہان میں تلاش کرو، معنی آپ کو اسی جہان میں مل جاتا ہے. اسی طرح کسی بھی جملے کو، کسی بھی حدیث کو، کسی بھی چیز کو پڑھنا ہو، اسی کو اسی ماڈرن زمانے میں اس معاشرے کے اوپر اپلائی کرو. اپلائی کرنے کے بعد دیکھو کیا آیا، کردار حسینی ہے یا احیاء امر بالمعروف ہم زندہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں. تو ہم جائیں گے اسی کو اپلائی کریں گے. قیام امام حسین تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے زندہ ہے، ہمارے کرگل میں ماشاءاللہ قیام امام حسین تو ہمیشہ ہوتے ہیں، لیکن زندہ ہوتے ہوئے اختلافات زیادہ ہیں، مشکلات زیادہ ہیں. درود پڑھیں محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد. تو عزیزان بس 2-4 منٹ ہو سکے تو پلیز کنسنٹریشن کے ساتھ آپ سنیے تو شاید میری اصلاح ہو جائے بعد میں یا آپ کے لیے فائدہ آ جائے، ہے نا. تو ایک بار میں گزر رہا تھا کرگل کی کسی چوک سے، تو ادھر پوسٹر پہ لکھے ہوئے ہیں 2-3 سال سے شاید وہ لکھے ہوئے تھے، وہ
خمینی جو تھے، لیکن کوئی نظر نہیں دے رہا تھا، اصل مطلب ہی نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ اس پہ کیا تھا، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کوئی حاضر و موجود سے ہمیں بیزار نہیں کرتے، سٹوریاں سناتے رہیں گے۔ اگر تاریخ میں قرآن میں کوئی بھی داستان آ جاتے ہیں وہ عبرت کے طور پر ہے، وہ آپ اس سے ہدایت لے لیں، نہ کہ آپ جو ہے نا معاشرے کو صرف رولانے کے لیے اور تعود اور تعزیہ اٹھا کے بس ایک رسم نبھانے کے لیے نہیں ہے۔ ابھی ہمارے یہاں پہ کیا ہوا ہے، ادخال ما لیس من الدین فی الدین زیادہ ہے، بدعتیں زیادہ ہے، اور جہاں پہ بدعتیں زیادہ ہو جائے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہی مسئلہ ہو جاتا ہے، سامری والا مسئلہ ہے۔ عزیز من، یہ تعود، یہ ذوالجناح، یہ ساری چیزیں، میں اپنا ایک فکر آپ کو بیان کروں، یہ چیز مقصد نہیں ہے۔ ذوالجناح اس وقت وسیلہ تھا، کربلا میں لڑنے کا ایک وسیلہ تھا۔ اگر اس وقت ماشاءاللہ سے گاڑیاں ہوتے تو امام حسین ایک سکارپیو اپنا کسی گاڑی میں چلتے، واقعی وہ وسیلہ ہے۔ اس وقت بندوق ہوتے تو اس وسیلے کو حقیقت سے اتنا بڑھا دیا ہے، اب حقیقت اور ہدف پنہان ہے اور وسیلہ اور وہ چیزیں زیادہ عیان اور روشن ہیں، اور میں اور آپ کو یہ ساری چیزیں روشن کرنا ہے معاشرے میں، اور معاشرے کے اوپر بات ہی نہیں۔ جب 15 اگست 1947 کی بات ہوتی ہے تو ماشاءاللہ سے سارے آبا و اجداد جمع ہو جاتے ہیں، میری بیٹی ڈانس کر رہے ہیں، اچھا خاصا ڈانس کروانے کے بعد اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور گفٹ بھی ساتھ میں لے کے آتے ہیں، اور مولانا کے جو ہے نا زبان پہ بھی اس ماحول کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوں گے، بس امام حسین پہ رو لو بس سیدھا جنت میں جائیں گے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے، یہ ثانیہ ہے، یہ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ یاد رکھنا، واللہ واللہ تاللہ، تینوں قسمیں کھا کے کہتا ہوں، مقصد ہے کرگلوں میں ایک سب سے خطرناک پروپیگنڈے کا، وہ کیا ہے پتہ ہے؟ وہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، بالکل اچھی طرح بیوقوف بنا رہے ہیں، اور ہم بن بھی گئے، واقعی بن بھی گئے۔ اچھا خاصا فلسفہ پڑھنے والے ہیں، اچھا خاصا عرفان پڑھنے والے ہیں، اچھا خاصا علوم کو پڑھنے والے ہیں، لیکن ذرہ برابر معاشرے میں فکر دینے کا اس کے اندر جرات اور حیثیت نہیں ہے۔ اس کو پتا ہے اگر راہ ابا عبداللہ الحسین پر چلے، اللہ قسم راہ ابا عبداللہ پر چلے تو آپ کو زندان میں ضرور ڈال دیا جائے گا۔ آپ کے اندر آپ کو اتنا مصیبتیں آ جائیں گے، آپ کے فیملی کے لیے مصیبتیں ضرور آئیں گی جو راہ ابا عبداللہ حسین پر چلے، وہ انڈیا میں ہو چاہے جہاں پہ۔ تو اس کے پیچھے، اس سانحہ اور اس پروپیگنڈے کے پیچھے ہمیں تو قیام کرنا ہے۔ اگر میں اور آپ قیام نہ کر سکے تو خمینی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر کس بات کی ہم خمینی کر رہے ہیں؟ ہم بہت ماشاءاللہ سے خمینی کرتے ہیں۔ خمینی صاحب نے راہ ابا عبداللہ کو اختیار کرنے کے بعد، اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کے بعد ایک شاہ کے خلاف قیام کیا تھا نا، وہی سنت ابا عبداللہ حسین کو احیا کیا ہے ایران میں۔ ہم کون سا سنت خمینی کو یا سنت ابا عبداللہ کو احیا کر رہے ہیں؟ کہاں کر رہے ہیں؟ صرف معاشرے میں سنانے کے بعد، سلانے کے بعد بس کام چل رہا، بھائی گاڑی کی طرح چلنے دو، بس اپنا کام چل رہا، اپنا پیسہ بن رہا، اپنا جیب بن رہا، اپنے بیوی بچوں کو ہم پال رہے، کیا ٹینشن؟ یہی ہو رہا ہے، ادھر سے پیسہ بھیجیں کہ اچھا خاصا کام چل رہا ہے اور چلنے دے، بس یہ ایک رسم بن چکا ہے۔ اور جب بتائیں گے تو کیا عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دیتے، بھائی کس مقصد سے آپ مدرسے میں آئے؟ تو یار پولیس میں جانے کا مقصد تھا، جب نہیں ہوا، باپ میں نہیں آیا تو مدرسے میں آ گیا۔ بھائی کس وجہ سے آرمی میں جانے کا مقصد تھا، یار باپ نے جو ہے نا آرمی میں بھیجنا تھا، میں ادھر آ گیا۔ جب باپ آرمی میں بھیجنا تھا، مقصد آرمی میں جانا تھا، تو یہ آ کے قوم کو کیا سنبھالے گا؟ تو فکر اور خلق خدا کے جو ہے درد دل میں نہ ہو تو وہ انسان کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ اصل خمینی صاحب کو جو ہے نا یہ قیام کرنے کے بعد موفق ہونے کا راز کیا تھا؟ درد قوم، واقعاً درد قوم تھا۔ تو عزیزان من، میں اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ تھوڑا خشک موضوع ہے، ٹینشن والا موضوع ہے، لیکن حقیقت ہے۔ کہتے ہیں نا الحق مر، یعنی کہ رائٹ از سور، کڑوا ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ بتانا ہے، یہی مقصد ہے، یہی اصلی ہدف ہے کہ ہم امام حسین کے ہدف کو، امام صادق کے ہدف کو، امام زمان کے ہدف کو، خمینی صاحب کے ہدف کو، مراجعون کی کوشش کو اپنے یہاں پہ اجرا کرنا ہے۔ اب جب اجرا کریں گے تو مشکلات تو آنا ہے۔
ہے اپنے یہاں پہ کوئی ایسا مولانا ہے، کوئی اپنے یہاں پہ کوئی ایسے طالب علم جو ہماری گورنمنٹ اور میڈیا کے منہ میں تماچے ڈال کے کچھ بولنے کی حیثیت ہے؟ نہیں ہے۔ باتیں کرنا اور ہوتا ہے، عمل کے میدان میں آ کے بولنا اور ہوتا ہے۔ تو یہ جرات ہمیں پیدا کرنا ہے۔ اگر آپ میں قسم سے اگر علم ہو، آپ نے اگر پڑھا ہے، عرفان ہے، آپ عملی میدان میں آ کے بتاؤ نا۔ پیٹ پیچھے اوپر بولنے کا تو سب کو آتا ہے، لیکن ہمیں نہیں ہے۔ تو عزیز، یہی 10 دن میں ہمیں یہی ابا عبداللہ الحسین سے سیکھنا ہے کہ قیام جب کریں تو یہ ڈرنا نہیں ہے۔ آپ کا جو ہے نا ولی اور آپ کو بچانے والا وہی اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ آپ کو پتا ہے نا اصل ماجرا جو خود کربلا رونما ہونے کا ماجرا وہی سقیفہ ہے نا، وہی غدیر ہے۔ اگر یہ غدیر میں واللہ یعصمک من الناس سے پہلے آپ کو پتا ہے نا کہ اگر یہ لوگ پروپیگنڈا کر کے رسول اللہ کو نہ مار لے آتے، 15 لوگ جو آئے تھے باقاعدہ غدیر کے بعد پروپیگنڈا کرنے کے بعد، آگئے میسا میں تمار نے اونٹنی کو رسول اللہ کے پکڑے ہوئے تھے، حذیفہ بھی آگے پکڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے باقاعدہ یہ پروپیگنڈا کیا تھا۔ کیا کیا؟ کیوں کیا تھا؟ یہ وجہ یعنی کہ پورا یقین تھا کہ اس کے بعد علی ابن ابی طالب کو اس حکومت اور اس راز کو، اس دین کو چلانے کا کوئی ہم نہیں دیں گے، اس کو باقاعدہ ٹائم کچھ بھی نہیں دیں گے، یہ ان کا مقصد تھا۔ تو جب ابا عبداللہ الحسین نے کربلا میں پوچھ لیا ریزن کیا ہے، تم مجھے مار رہے ہو، میرے بچوں کو وہ کر رہے ہیں، لبغض ابی کی، یہ وجہ ہے۔ تو یاد رکھنا بھائی، ابا عبداللہ الحسین کو واقعاً ہم مخلص ہیں اس دین کے ساتھ، ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ، تو یاد رکھنا آپ کے بچے، ہمارے بچے، ہم سب کو دین کے جو ہے نا راہ میں خرچ کرنا ہے، انفاق کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی، امام حسین کے راہ کو بھی۔ صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اور یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ خدایا ہم کچھ بھی نہیں جانتے، ہم بچے ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم ظاہراً آپ لوگوں کے سامنے بڑے ہیں، میں بڑا ہوں، 23-24 سال کا ہو گیا، اس سے بھی بڑے ہیں ماشاءاللہ، 2-4 بچے پیدا کیے ہیں، بڑے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہم بچے ہی ہیں، ہمیں پتہ نہیں وہ آگ ہے یا وہ پانی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں میرے اللہ، لیکن تجھے پتہ ہے کہ تو ہمیں صحیح راستہ دکھائے، اور تو ہمیں ان چیزوں کو، اس اسرار سے پردہ ہٹا کے ہمیں حقیقت تک پہنچ جائے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم دین کو سمجھ کے اس کو اپنی زندگی میں چلانے کے بعد اپنے معاشرے میں چلانے کے ہمیں اللہ توفیق دے انشاءاللہ۔ اور خدایا ہمارے ماں بہنوں کو، ہم سب کو جہاں بھی مصیبت اور مشکلات آئے، قیام اور استقامت کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ہماری زندگی اگر ایک آن بھی اگر مشکلات کے ساتھ ہو کوئی بات نہیں، لیکن ارادہ اور قیام امام حسین یا اماموں کے ساتھ نہ ہو تو ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس عمر کا بھی، طول عمر کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جو بچی کچی زندگی ہے میرے اللہ، اسی بچی کچی زندگی کو راہ امام صادق اور راہ امام زمان کو ہموار کرنے کے ہمیں توفیق عطا۔ اس کے بعد رہتے مسائل ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علی الارواح التي حلت بفنائی، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعله الله الآخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ کیا
مصیبت تھی کربلا میں امام ابا عبداللہ الحسین، دوسری محرم کو کربلا پہنچتے ہیں، آج تیسری محرم ہے، تیاری کر رہے ہیں عاشوراء کے لیے۔ جب سفیر ابا عبداللہ الحسین کوفے میں آئے ہیں، مقصد پوچھ لیا کیا مقصد ہے؟ مسلم بتاتے ہیں مقصد احیاء امر بالمعروف ہے۔ ابا عبداللہ الحسین جب کوفے نہیں آ پاتے ہیں، مسلم خط بھیجتے ہیں، نہیں پہنچتے ہیں، یہ ساری رونما ہونے کے باوجود جب ابا عبداللہ الحسین کو یہ معلوم ہوتے ہیں مسلم شہید ہوئے ہیں، تو فرماتے ہیں حضرت ابوالفضل العباس میرے بھائی مسلم کیسے شہید ہوئے ہیں؟ تو ابا عبداللہ الحسین بتاتے ہیں یا عباس آپ ادھر دیکھو میرے انگلوں کے درمیان۔ مسلم نے جب ابا عباس علیہ السلام دیکھتے ہیں تو مسلم کو دارالعمارہ سے پھینکتے ہیں اور کوچہ میں مسلم کے لاش کو ریت پر لپکتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ جب یہ سانحہ دیکھتے حضرت عباس فرماتے ہیں مولا مجھے جانے کی اجازت دے تاکہ میں مسلم کو اپنے گود میں لے لوں۔ تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں یا عباس آپ دیکھو وہاں پہ ایک بوڑھی عورت ہے جو چادر لے کے بیٹھے ہیں، وہ ہماری ماں فاطمہ زہرا ہے جو مسلم کے سر کو گود میں لینے کے لیے ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا